تلنگانہ میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظرثانی کا عمل 25 جون سے باضابطہ طور پر شروع ہو رہا ہے۔ اس موقع پر ریاستی انتخابی حکام نے اہم معلومات دیتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ فی الحال ایسا کوئی نظام موجود نہیں جس کے ذریعے یہ معلوم کیا جا سکے کہ کس شخص کا ووٹ دو مختلف ریاستوں میں درج ہے یا نہیں۔ تاہم حکام نے واضح کیا ہے کہ عوامی نمائندگی ایکٹ 1950 کے تحت دو ریاستوں میں ووٹ رکھنا جرم ہے اور اگر کسی شخص کے خلاف ایسا ثابت ہوتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ حیدرآباد میں تلنگانہ پریس اکیڈمی میں منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران ریاستی سطح کے ٹریننگ نوڈل آفیسر پی جنیا نے بتایا کہ ریاست بھر کی ووٹر لسٹ کا جائزہ لینے پر تقریباً 79,88,000 ووٹروں کی تفصیلات میں مختلف خامیاں سامنے آئی ہیں۔ ان خامیوں میں نام، پتے، دیگر ذاتی معلومات یا اندراج سے متعلق مسائل شامل ہیں۔ ان تمام ووٹروں کو نوٹس جاری کیے جائیں گے اور ان سے ضروری دستاویزات طلب کی جائیں گی تاکہ ان کے ریکارڈ کو درست کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ پوری کارروائی ووٹر لسٹ کو زیادہ شفاف اور درست بنانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس خصوصی نظرثانی کا مقصد کسی اہل ووٹر کا نام حذف کرنا نہیں بلکہ ایسے افراد کے نام ووٹر لسٹ سے نکالنا ہے جو انتقال کر چکے ہیں، کسی دوسری جگہ منتقل ہو چکے ہیں یا جن کا نام ایک سے زیادہ مرتبہ درج ہے۔ اس کے ساتھ ہی نئے اہل ووٹروں کو بھی فہرست میں شامل کیا جائے گا تاکہ ہر مستحق شہری اپنا حق استعمال کر سکے۔ پی جنیا نے بتایا کہ الیکشن کمیشن بے گھر، لاوارث اور انتہائی غریب افراد کو بھی ووٹ کا حق دلانے کے لیے خصوصی اقدامات کر رہا ہے۔ ایسے افراد اپنے علاقے کے بوتھ لیول آفیسر سے رابطہ کر کے انومریشن فارم حاصل کر سکتے ہیں اور ووٹر کے طور پر اپنا نام درج کرا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بعض لوگ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ووٹ کی میپنگ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا نام ووٹر لسٹ سے حذف کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ہر ایسے ووٹر کو انومریشن فارم فراہم کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی تفصیلات جمع کر کے اپنا نام برقرار رکھ سکے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 25 جون سے 24 جولائی تک بوتھ لیول آفیسر گھر گھر جا کر انومریشن فارم تقسیم کریں گے اور بھرے ہوئے فارم وصول کریں گے۔ اس کے بعد 31 جولائی کو ابتدائی ووٹر لسٹ شائع کی جائے گی جبکہ 31 جولائی سے 30 اگست تک دعوے اور اعتراضات وصول کیے جائیں گے۔ تمام اعتراضات اور درخواستوں کی جانچ کے بعد 1 اکتوبر 2026 کو حتمی ووٹر لسٹ جاری کی جائے گی۔ بوتھ لیول آفیسر ہر ووٹر کو 2 نقل پر مشتمل پہلے سے چھپا ہوا انومریشن فارم فراہم کرے گا۔ فارم بھرنے کے بعد ایک نقل ووٹر اپنے پاس رکھے گا جبکہ دوسری نقل رسید حاصل کر کے BLO کے حوالے کرے گا۔ اگر ووٹر گھر پر موجود نہ ہو تو فارم اس کے خاندان کے کسی بالغ افراد کو دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص گھر سے باہر ہو یا کسی اور شہر میں رہ رہا ہو تو وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ پر آن لائن بھی انومریشن فارم بھر کر جمع کرا سکتا ہے۔ ووٹر اپنی انتخابی تفصیلات چیف الیکٹورل آفیسر تلنگانہ یا الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ پر سرچ بائی الیکٹورل ڈیٹیلز کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا نام SIR 2002 کی ووٹر لسٹ میں موجود نہ ہو تو وہ اپنے والدین یا دادا دادی، نانا نانی کی انتخابی تفصیلات فارم میں درج کر سکتا ہے تاکہ اس کی شناخت کی تصدیق ہو سکے۔ اگر کوئی ووٹر خود فارم بھرنے کے قابل نہ ہو تو اس کی جانب سے خاندان کا کوئی بالغ فرد فارم بھر کر دستخط کے ساتھ جمع کرا سکتا ہے۔ فارم میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نیا فارم جاری نہیں کیا جائے گا بلکہ اسی فارم میں درستگی کر کے صاف اور واضح انداز میں معلومات درج کرانی ہوں گی۔ الیکشن کمیشن نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ انومریشن فارم میں آدھار نمبر دینا لازمی نہیں بلکہ مکمل طور پر اختیاری ہے جبکہ فارم کے ساتھ ایک حالیہ پاسپورٹ سائز تصویر لگانا ضروری ہوگا۔ حکام کے مطابق بوتھ لیول آفیسر ہر گھر کے کم از کم 3 دورے کرے گا تاکہ تمام اہل ووٹروں سے فارم حاصل کیا جا سکے۔ اگر اس کے باوجود کوئی ووٹر فارم جمع نہیں کراتا تو BLO پڑوسیوں سے معلومات حاصل کر کے یہ معلومات کرے گا کہ متعلقہ شخص گھر سے منتقل ہو چکا ہے، اس کا انتقال ہوا ہے یا اس کا نام کہیں اور درج ہے۔ ایسی صورت میں اس شخص کا نام ابتدائی ووٹر لسٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل منصف نیوز 24x7 کو دیکھتے رہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔